گھر جایا کرو. گھر جاتے ہو کہ نہیں؟ بول نہیں رہے. مجھے پتا ہے گھر میں ہٹلر بیٹھا ہوا ہے. معاف کرے اللہ تعالیٰ. جس گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو میں نے بھی جا کے کھانا کھانا ہے. وہ گھر والے سن رہے ہیں اچھا مجھے ہٹلر کہوں. نہیں میں کسی گھر میں بیٹھا ہوگا تو اللہ معاف کر دے, اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. اور اگر ہمارے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے رانی ملکہ محبت کی تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت میں اور برکت عطا فرمائے. آپ تو بولتے ہی نہیں جیسے آپ نے جانے نہیں ہے. میں نے کہا گھر جاتے ہو, کوئی نہیں بولا. تو پھر میں پوچھ سکتا ہوں کہاں جاتے ہو لیسٹر والوں؟ آج سیٹرڈے رات کا نہیں پوچھا, میں پورے ہفتے کا پوچھ رہا ہوں. بھائی گھر جاتے ہو نا؟ بولو الحمدللہ جاتے ہیں. اللہ نے گھر دیا, چھت دیا, گھر میں بیوی دی, بچے دیے, اللہ ان میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, کہو الحمدللہ. ذرا ایک نظر ادھر بھی ڈالو نا. مجھے وہ دوست میرے لیے وہ بھائی یاد آ رہے ہیں, وہ بہنیں یاد آ رہی ہیں, وہ بچے یاد آ رہے ہیں جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے, آج خیموں میں اور ٹینٹوں میں ہے. اتنی برف پڑی ہوئی ہے اور چپل پہن کر گڈی میں پڑے ہوئے کاغذ کو جلا کر اپنی سردی کو دور کر رہے ہیں. میرے مراد شام کے وہ مہاجرین ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے. آخر وہ بھی کسی زمانے میں اپنے گھروں میں رہا کرتے تھے, بہت سکون کی رات سویا کرتے تھے. جب سردیاں پڑتی تھی نا وہ گھروں میں انگیٹھی جلا لیا کرتے تھے. وہ بھی گرم گرم سوپ اور چائے اور کافی اور بسکٹ اور اوولٹین اور مائلو اور کوکو اور پتہ نہیں ہارلکس اور پتہ نہیں کیا کیا اور بھی ہے, وہ پی کر سویا کرتے تھے. لیکن آج ان کے حال کو جا کے دیکھو, اتنی برف پڑی ہوئی ہے اور چپل پہن کر بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں پھر رہے ہیں. ان کو سر چھپانے کے لیے, سردی سے بچانے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی ہے. گلیوں سے کاغذ اٹھا کر جلا کر اپنی گرمی حاصل کر رہے ہیں, سردی کو دور کر رہے ہیں. میرے مولا اپنی رحمت سے, سامین کی برکت سے, اے اللہ ان لوگوں پر سے اس حالت کو دور فرما. آمین آمین یا رب العالمین. اللہ انہیں بھی اپنے گھروں میں باعزت واپس جانا نصیب فرما. مجھے تو بچے یاد آ رہے ہیں. ہمیں یہاں گرمی لگ رہی ہے, ٹیشو لے کر ہم اپنا پسینہ پوچھ رہے ہیں, اتنی سردی بھی نہیں, وہ ننگی سردیوں میں بیٹھے ہوئے. الرحمن مولانا خلیل صاحب, امہ حضرت مولانا ذاکر صاحب, یہ تنظیمیں ان لوگوں کے لیے دن رات ایک کر رہی ہے, آپ کے دروازوں پر آ رہی ہے, آپ سے سوال کر رہی ہے. میں بھی آپ سے سوال کرتا ہوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ان بچوں کے حال پر رحم کھاتے ہوئے ضرور بھی ضرور ان کی مدد کریں. اللہ آپ کو مدد کی توفیق عطا فرمائے. ضرور مدد کریں, ان کی سردی کو دور کریں. خدا آپ پر سے زمہریر کی سردی دور کرے گا, ان پر سے سردی کو ختم کرے. اللہ آپ پر سے زمہریر کی سردی کو دور کرے گا. پتہ ہے زمہریر کی سردی کیا ہے؟ فرمایا میرے آقا نے, جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ, گرمی باہر پڑ رہی ہو اور بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ, کہو نا لا الہ الا اللہ. بندہ کیا کہتا ہے؟ لا الہ. آپ بھی کہیں, سارے مل کر کہیں لا الہ الا اللہ. واپس کہیں لا الہ الا اللہ. واپس کہیں لا الہ الا اللہ. سب کہیں لا الہ الا اللہ. زور سے کہیں لا الہ الا اللہ. مل کے کہیں لا الہ الا اللہ. اونچی کہیں لا الہ الا اللہ. خلوص دل سے کہیں لا الہ الا اللہ. اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کہیں لا الہ الا اللہ. مطلب کو ذہن میں رکھ کے کہیں لا الہ الا اللہ. مولانا اشرف صاحب اپنی جگہ بہت بڑے پروفیسر بھی اور ڈاکٹر بھی ہوں گے, عالم بھی اپنی جگہ بہت ہیں, لیکن اپنی جگہ ایک روحانی شخصیت بھی ہے, پیر بھی تو ہے. آخر بزرگوں نے اعتماد کر کے انہیں بھی تو خلافت دی ہے. یہ ان کے خانقاہ میں ہم آئے ہیں, ان کی جگہ پر آئے ہوئے ہیں. یہاں بھی ذکر کی مجلسیں ہو رہی ہے. اللہ اس ذکر کی مجلس کو آباد کرے. اللہ یہاں ذکر کی مجلس روزانہ کرائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں آنے والوں کے قلوب میں اپنے ذکر کی حلاوت اللہ تعالیٰ داخل فرما دے. مولانا کی مجلس میں آ کر میرا بھی جی چاہتا ہے میں تھوڑا خود ذکر کروں اور آپ کو ذکر کراؤں. کہیں نا لا الہ الا اللہ. جب بندہ کہتا ہے
گرمی کے دنوں میں اور کہتا ہے اللہ بہت گرمی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ بہت گرمی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، بہت گرمی ہے، بہت گرمی، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے، لا الہ الا اللہ، آج بہت گرمی ہے، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچانا۔ اللہ اسی وقت بندے کی زبان سے نکلا نہیں، اللہ اسی وقت جہنم سے خطاب کر کے کہتے ہیں پتہ ہے بندے نے کلمہ پڑھ کر تجھ سے پناہ مانگی ہے، جہنم گواہ رہنا میں نے اس بندے پر داخلہ حرام کر دیا ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ بندہ تیرے اندر نہیں آ سکتا۔ اور جب سردی ہوتی ہے تو سردی کے ساتھ بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، واپس کہہ دو، کیا کہتا ہے؟ اتنی پریکٹس کرائی آپ کو، اب تو بغیر پریکٹس کے بولنا چاہیے تھا آپ کو۔ کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ آج بہت سردی ہے، اللہ مجھے زمہریر سے بچا، اللہ مجھے زمہریر سے بچا، اللہ مجھے زمہریر سے بچا، لا الہ الا اللہ، بہت سردی ہے، اللہ مجھے زمہریر سے بچا۔ اللہ جہنم کے اس طبقے کی طرف مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں اے زمہریر، اس نے بہت بڑا کلمہ، بہت بڑا واسطہ دے کر مجھ سے التجا کی ہے، میں نے اس کی التجا سن لی ہے، اب یہ تیرے اندر آنے کا نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ زمہریر کیا ہے جہنم میں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک طبقہ ہے، ایک علاقہ ہے، ایک جو ہے گڑھا ہے جہنم میں، اتنی سردی ہے، اتنی سردی ہے کہ جب بندے کو اس میں پھینکا جائے گا، پھینک کے جاتے ہی سردی کی وجہ سے اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور بندہ پھٹ پڑے گا سردی کی وجہ سے، اتنی سردی ہے اس کے اندر۔ داخل ہوتے ہی، میں کینیڈا میں تھا، ہمارے انتہائی محترم دوست، بچپن کے دوست کہیے، اگرچہ وہ مجھ سے عمر میں بہت بڑے ہیں، میری مراد حضرت مولانا احمد علی صاحب حفظہ اللہ ابن حضرت مولانا آدم صاحب، انہوں نے مجھے بلایا تھا۔ سردی اتنی، اللہ اکبر، 12 فٹ برف پڑی ہوئی تھی، سردی اتنی -40، وہاں ایک جگہ پر آگ لگی اور فائر بریگیڈر آگ بجھا رہے، میرے پاس ابھی فوٹو ہے، وہ پانی نکل رہا اور وہاں پہنچنے سے پہلے پانی جم جاتا ہے، اس کے کان میں کھجلی ہوئی تو اس نے یوں کان کو کھجایا نا تو اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اس کا کان اس کے بدن سے جدا ہو گیا سردی کی وجہ سے۔ وہاں باقاعدہ طور پر کہا جاتا ہے بدن کو کھلا مت رکھو سردیوں میں، اور اگر ایسا ہو جائے تو کھجلانا نہیں زور سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بدن ہی نکل جائے، آدھا ہی منتشر ہو جائے، بکھر جائے۔ زمہریر ایک طبقہ ہے۔ تو خیر میں تو بات کر رہا تھا ان لوگوں کی، ان بچوں کی، مولانا خلیل صاحب اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، مولانا ذاکر صاحب اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ ایک پوری جماعت کام کر رہی ہے، پوری جماعت۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ان جیسوں کو، جو بھی اللہ کے بندوں کے انسانیت کی خدمت کے لیے، مسلمانوں کی خدمت کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول و مقبول فرمائے، اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ ضرور تعاون کرنا، جب آپ کے دروازے پر آئیں ضرور جتنا ہو سکے تعاون کریں، یہ مت دیکھیں کہ زیادہ نہیں ہے، ارے زیادہ نہیں ہے، تھوڑا ہی دے دو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اس تھوڑے کو قبول کر لے تو بہت زیادہ جو نہ قبول کرے اس سے تھوڑا ہی بہتر ہے۔